وأفرغنا إلينا من نوره بركاته وأزال قلوبنا الهموم والغموم والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه بهدايته وأوليائه النبيين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم الحكيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. ان کی مہنگ نبی کے بچے خلاف کیے ہیں. ان کی مہنگ نبی کے اونچے خلاف یہ ہیں جس راہ چل گئے ہیں اونچے وسال کیے ہیں. اور میرے قریب سے کل خطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے کل خطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا کیے ہیں، گردے بہا کیے ہیں، اور اللہ کا جہنم اپنی نصب ہوگا. اللہ کا جہنم اپنی نصب ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا کیے ہیں. اور میرے محترم شاعر نے یہ بھی کہا کہ دشت کو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. دشت کو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بڑے ظلمات میں دوران کے پورے ہم نے. محترم حضرات، اس خالق کائنات کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق دیا. یاد رکھیے گا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے برائیوں سے بچا لیتا ہے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے پڑھنے والے کتابوں میں، سننے والے اسٹیجوں میں خطیبوں سے اور اماموں سے سنتے تو ضرور ہیں، ایک کام سے سنتے ہیں دوسرے کام سے نکال دیتے ہیں. اور اب تو دلیری بھی ایسی آ رہی ہے، جیسے بھی لوگ ملیں گے کہہ رہے ان کا کہنا کام ہے، میرا سننا کام. لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا بہت ہی زندگی ہے. یہاں سے جب جائیں گے تو کوئی
کسی دوسرے کا جواب نہیں ہوگا، اپنے آپ کا جواب دینا۔ ہر شخص نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن دیکھو گے، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ قیامت کے دن دیکھو گے۔ کوئی نقصان حال نہ ہوگا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو وقت چلا جاتا ہے دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے بزرگان دین کے اقوال ہے مہلت کا فائدہ اٹھاؤ۔ مہلت کا فائدہ کیا ہے کہ ابھی وقت ملا ہے، اس وقت کا فائدہ اٹھا کے نیکیاں جمع کر دو۔ پتا نہیں ہم لوگ مسجد میں بیچے گھر بھی جا پائیں گے یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیچے ہیں، جو بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی رہیں گے مسجد میں، پھر گھر سے نکل کر جو مسجد سے نکل کر گھر تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں۔ ہو سکتا ہے کسی حضرت ملک الموت کو حکم ہو جائے، وہ نکالنے کے لیے کسی کی آ جائے، کیا گارنٹی ہے؟ اور جب وقت آ جائے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی، وقت مقررہ پر آنی ہی آنی ہے۔ تو جو وقت ملتا ہے اس کو غنیمت جانیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیے، اللہ کی رضا حاصل کیجیے۔ اس چیز کو خیال میں رکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی وجہ کے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑا، کفر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ امام اعظم کا فتویٰ۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ کافر بن گیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا کے ایک فرمان کے ٹالنے والے کے بارے میں عمر فاروق کا یہی انصاف تھا کہ اسے دنیا میں جینے کا، یہی تو ہوا تھا ہمیشہ کے ساتھ سے کہ ایک یہودی میں اور ایک بنا مسلمان دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اور جھگڑا کس بات پر تھے؟ اپنے اپنے کھیت میں ایک ہی جگہ سے دونوں پانی بٹاتے تھے۔ یہودی کہہ رہا تھا میری باری ہے، اور یہ کہہ رہا تھا بشری کی میری باری۔ پورے قرآن شریف میں بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا ایسا کرو، چلو تمہارے نبی کے پاس فیصلہ کراتے ہیں۔ تو بشر نے کہا نہیں، کیونکہ بشر جان رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ دے گے ہی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ بشر سمجھ رہا تھا کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن جو غیر ایمانی ہوتا ہے، جو غیر مذہب والا بھی ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ حق والا ہوتا ہے۔ نبی سچا ہوتا ہے، نبی خیرخواہ ہوتا ہے، نبی کا انصاف حق ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کعب بن اشرف کے پاس جاؤ۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو گھوس لیتا تھا اور جو زیادہ پیسہ دیا اس کے ہاتھ میں فیصلہ دیتا تھا۔
کعب بن اشرف کے پاس یہ بشر سوچ رہا تھا کچھ پیسہ دے دیں گے گھوس میں اور فیصلہ کروا لیں گے اپنے ہاتھ میں. جب یہودی نے اصرار کیا کہ ہم اگر فیصلہ کرائیں گے تو مسلمانوں کے نبی سے ورنہ کسی اور سے فیصلہ نہیں کرا سکتے، تو مجبور ہو کر کے گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا. اب دونوں وہاں سے نکلے تو بشر کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں. چلو فاروق اعظم کے پاس فیصلہ کرا. فاروق اعظم وہ سوچ رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جلالی ہیں میرے حق میں فیصلہ کر دیں. یہودی نے کہا جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے وہ بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، چلو قدم چاہے. دونوں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے اتنا کہا کہ یہ فیصلہ آپ کے نبی سے ہو کر کے یہاں آیا، مجھے منظور ہے انہیں منظور نہیں. بس اتنا سننا تھا. فاروق اعظم نے کہا ابھی میں فیصلہ کر دیتا ہوں. گھر کے اندر گئے، تلوار لائے اور گردن اڑاتی مسلمانوں میں شور ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کیا ہے، عمر نے مسلمان کو قتل کیا ہے. ہاں شور ہو گیا کہ عمر نے جسے قتل کیا ہے وہ نمازی تھا، عمر نے جسے قتل کیا ہے وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، عمر نے جسے قتل کیا ہے وہ پرہیزگار تھا، نیک تھا. پورے خاندان والے آ گئے. تفسیر اس کے جو مکمل تفسیر ہے عزیزان محترم، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے. حضور نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث فرمائے کہ وہ مومن کوئی نہیں سکتا کہ جب تک کہ اپنے آپ سے، اپنے اولاد سے، اپنی ساری چیزوں سے مجھے زیادہ عزیز نہ سمجھے، مجھے زیادہ عزیز نہ سمجھے، مجھ سے زیادہ محبت نہ کر لے. وہ مسلمان وہ مومن کوئی نہیں سکتا. اب ہر انسان کی ایک اور خواہش ہے کہ ہمیں کامیابی ملے. تو کامیابی کہاں ملے گی؟ انشاءاللہ مختصر طور پہ اس سے پہلے کوشش کریے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیابی تمہارے لیے. آج ہم اس حال میں ہیں، ہم سے مراد امان مسلمان اس حال میں ہے، کوئی تھکی چھوٹی چیز نہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ 313 پوری دنیا پہ چھا رہے تھے؟ ہاں وہ طاقت کیا تھی کہ اگر کوئی ٹاکا بھی ڈالنے والا ہوتا تھا وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا تھا، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا تھا. بغداد کی سرزمین ہے، ایک قافلہ گزرتا تھا، چند ڈاکو نکلے، قافلے والوں پہ حملہ کیا، مال و سامان لوٹنے لگے. ان ڈاکو نے فیصلہ کیا کہ جس کو کم مال ہے اس سے نہ لوٹا جائے، زیادہ راہ کا خرچہ اس کو دے دیا جائے. تو اس نے ایک قافلے میں سے ایک آدمی نکل کر کے کہا کہ ایک طرفہ فیصلہ بغیر سردار کے ہو ہی نہیں سکتا. تم میں سے کوئی سردار نظر نہیں آ رہا؟ سردار کہاں ہے؟ کہاں سردار ہے؟ میرا ہے کہاں؟ دریا کے کنارے، دریا کے کنارے، دریا کے کنارے گیا وہ شخص، کیا دیکھا کہ وہ سردار قرآن کی تلاوت کر رہا، قرآن پڑھ رہا، اور پھر قرآن پڑھ کے اور نوافل پڑھنا شروع کیا. ایسا ڈاکو کا سردار ہے یہ، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، قرآن کی بھی تلاوت نوافل بھی ادا کر رہا ہے. تو اس
ایک اور قافلہ آ گیا، ڈاکو ڈر گئے، اس قافلے میں سے ایک شخص ایسا آدمی تلاش کرنے لگا کہ کوئی ایسا مل جائے جو میرے مال کی حفاظت کر دے، میرے مال کی حفاظت کر دے۔ بھاگا بھاگا آیا دریا کے کنارے، تو وہی محمد سردار قرآن کی تلاوت کر رہا، اٹھایا ہاتھ نے اپنا مال سپرد کیا، کہا حضور اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، آپ نیک اور پرہیزگار ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، میرے مال آپ کی امانت میں دیتا ہوں۔ ڈاک کو حملہ کر دیے، اس کے بعد وہاں سے مال رکھ کر کے پھر قافلے کی طرف گیا تو کیا دیکھا، ڈاکو مال لوٹ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو سوچا کہ اب مال اپنا لے آئے، تو جہاں پہ وہ سردار بیٹھے ہوئے تھے جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ تمام ڈاکو وہیں پہنچ کر کے اپنا مال مانگ رہے ہیں۔ بڑا افسوس کرنے لگا، یا اللہ ایسے نیک سمجھ کر پرہیزگار سمجھ کر مال دیا، میں ڈاکو کو بھی دیا اپنا مال اپنے ہاتھوں، اگر ماننے جاؤ تو جان کا خطرہ ہے، واپس کرتا پلٹنا تھا کہ اس سردار نے کہا ادھر آؤ، گیا کہا اپنا مال لے کر نہیں جاؤ گے، تو امانت میں نہیں دیا، لے کر نہیں جاؤ گے۔ ایک ڈاکو اٹھا تھا، حضور آیا ہوا مال واپس بھیج رہے ہیں، اس نے مجھے نیک سمجھ کر نیک گمان کیا تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ گمان کیا تھا، میں خیانت کیسے کر دوں، کیسے خیانت کر دوں، جبکہ میں جانتا ہوں اللہ کے بارگاہ میں میں نیک گمان کرتا ہوں، اگر میں اس کے مال میں خیانت کروں گا، اگر اس کے امانت کو واپس لوٹاؤں گا تو میرا پروردگار اس دنیا کے جانے کے بعد بھی میری مغفرت فرمائے گا، ورحم الراحمین ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ یہ ہے وہ سردار جو ڈاکوں کو سردار ہے، وہی سردار قرآن کی آیت اس کے کان میں پہنچتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ لمبی آگے، اور جب آگے لمبے بڑھے تو وہ قاری پھر یہاں تک پہنچا کہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے دل لرز جائے، یہ وقت نہیں آیا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہماری موت کب آئے گی ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہماری حالت کہاں سے کہاں ہو گئی ہے۔ ارے مسلمان جو رو پڑتا تھا کہ اسے جتنا تلاش ہو جاتا تھا یہ اتنا ہی پڑتا تھا، آج یہ بڑھ کر کے بھی ہر جگہ پہ ذلت و خاکی سہنا پڑا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، پروردگار عالم نے فرمایا ہے جب تم اسلام کے قوانین سے منتشر ہو جاؤ گے تو تم پر ظالم لوگوں کو مسلط کروں گا، جب تم تباہ و برباد ہوگے، تمہیں تباہ و برباد کریں گے۔ ہاں، اس میں بھی یہ بات ہے کہ گیہوں کے ساتھ جو بھی پیسا جاتا، گیہوں کے ساتھ جو بھی پیسا جاتا ہے، 50 میں 1000 گر گئے، 50 میں سے عذاب آیا تو 10 میں اس عذاب کو لپیٹ میں سے اٹھاتا ہے، کیونکہ اس گروپ میں رہتا ہے عزیز صاحب محترم۔ جب اتنا سنا ہونے تو کہنے لگے ہاں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اب وہی ڈاکٹروں میں سردار سچے دل سے توبہ کیا، تو جب توبہ کیا تمام ڈاکٹروں کو جمع کیا اور ڈاکٹروں کو جمع کرنے کے بعد کہنے لگا مال واپس کیا جائے، کیونکہ سچی توبہ نہیں ہے کہ حقوق العباد کی پابندی کیا جائے، جس کا حق ہے اس حق کو واپس کیا جائے، ایک ایک کر کے تلاش کر کے مال کو واپس کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹروں سے کہا اب تم لوگ آزاد ہو، تم لوگ جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جب آپ نے توبہ کیا ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، تمام ڈاکٹر
والوں سے کہتے ہیں کہ سنو سب کا مال میں نے واپس کر دیا، ایک یہودی رہ گیا ہے اور میرے پاس مال ختم ہو گیا، میں کھانے میں خرچ کر چکا ہوں، اب میں اس کے پاس جاتا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ ہو گیا حضرت حسین بن عیاض اس یہودی کے پاس پہنچے ہیں، جب پہنچتے ہیں وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، وہاں پہنچا کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں حسین بن عیاض ڈاکو ہوں۔ کہا پھر یہاں کس لیے آئے ہو؟ جو کرتا تھا تو نے کر دیا، میری زندگی کی کمائی تو نے چھین دی، میرا کچھ بھی رہا نہیں، میں کھیتوں میں کام کر کے زندگی بسر کر رہا ہوں، اب کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا ایسے معافی نہیں دے سکتا میں، میرا مال واپس کرو تب معافی مل سکتی ہے۔ کہا مال تو میں نے کھا لیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے توبہ کر دیا ہے۔ کہا مال تو نہیں ہے۔ کہا پھر ایسا کرو میرے اونٹ ہے نا، ان اونٹوں کو چارہ دو۔ وہ کون پھر حسین بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار ہیں، تلوار بھی چلانا جانتے ہیں، تیر بھی چلانا جانتے ہیں، بھالے بھی چلانا جانتے ہیں، اور سردار کی عقل کیا ہوتی ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار اللہ صاحب کو لگا سکتے ہیں، لیکن خاک ساریہ وہاں پہ کیے کہتا ہے اگر میں آپ کے ہونٹوں کو چارہ ڈالوں تو کیا آپ معاف کر دو گے؟ کہا اگر آپ چارہ ڈالو گے تو معاف کر دوں گا۔ عزیزان محترم حضرت حسین بن عیاض اس کے ہونٹوں کو چارہ ڈالنا شروع کیے ہیں، 2 دن 4 دن چارہ ڈالا ہے۔ اتنے میں ایک یہودی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، وہ دیکھیے پوٹلی لگا مٹی کے ڈھیلے کی پوٹلی بنایا تھا، پوٹلی بنا تھا اور باندھ کر کے کہا مٹی کا وہ جو ہے پوٹلی ہے نا، پوٹلی اٹھا کر کے لا دیجیے تو تھوڑا اب جو ہے حضرت حسین بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوٹلی کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے لا کر کے اس یہودی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ہاتھ میں دینا تھا تو اس یہودی نے پوٹلی کا منہ کھولا اور منہ کھول کر کے اب دیکھیے کامیابی کیسے ہوتی ہے، جس نے سچے توبہ کیا ہے پوٹلی کھولا ہے اور کھول کر کے یہودی نے جب وہ لینا ہے تو وہ اب مٹی نہیں سونا ہے، سونا ہے۔ حضرت حسین بن عیاض کہتے ہیں سونا ہے، اس طریقے سکہ بھی کھیل دیا، یہ سونا نہیں تھا، یہ مٹی تھا۔ میں نے تورات میں پڑھا تھا، کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا اور اس کے سماج میں بھی تاثیر پیدا کر دی جائے گی، اس کے کردار میں بھی تاثیر پیدا کر دی جائے گی، اس کے افکار میں بھی تاثیر پیدا کر دی جائے گی، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے ہاتھ لگا دے گا تو مولا اس کے مٹی کو بھی سونا بنا دے گا۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ حسین بن عیاض کا مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں سچی توبہ کر لیا ہے، ہاں میں نے دیکھ لیا کہ تو نے سچی توبہ کر لیا ہے۔ یہ سونا نہیں تھا، یہ مٹی کے کھیتے تھے اور یہ سونا بن چکے ہیں۔ میں نے یقین کر لیا، میں نے جان لیا، مان لیا کہ تو نے سچی توبہ کر لیا ہے۔ اب ایک شرط ہے تبھی معافی مل سکتی ہے۔ اب کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان بنا دو، تب تمہیں معافی ملے گی۔ اور یہودی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ ایک داؤدی قرآن پڑھتا تھا، آج ہم قرآن سے 200 دور ہیں، نماز سے 200 دور ہیں، دین سے 200 دور ہیں، اسلام کے قوانین سے 200 دور۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں بگڑ کیسے جاتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں یہ خراب کیسے ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے ذکر اللہ میں آنے چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرو نا۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھیے زمین و آسمان میں تو بدل ہو سکتی ہے، قرآن کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان بدل نہیں سکتا، قرآن کا کلام بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اگر تم کامیابی حاصل کرتی ہے تو سچے مومن بن جاؤ۔ مومن کب بنو گے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا شروع کر دو گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دو گے، پیارے آقا سے سچی محبت ہوگی، تبھی کامیاب رہو گے۔ اے مسلمانوں، ورنہ یاد رکھو، بلڈنگ بھی تیار کر لو، محل بھی تیار کر لو، بینک بیلنس بھی جمع کر لو، بہترین گاڑیاں کھڑا کر لو، یہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے۔
کہ یاد رکھو اگر دولت اللہ نے نصیب میں رکھی ہے تو یہ مت گمان کرنا کہ اللہ نے کثیر دولت میں رکھی ہے اللہ ہم سے راضی ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر یہودی دولت مند کیوں ہے, پھر جو ہے نصارہ دولت مند کیوں ہے؟ آج پوری دنیا میں یہودی سے بڑھ کر دولت میں کوئی نہیں ہے. آج اسرائیل اس طریقے سے جو ہے حالات ایسی بنا دیا ہے مسلمانوں کے چیز میں. آخر کیوں تو پتا نہیں چلا دولت میں اللہ کی رضا یا ناراضگی نہیں ہے, ثروت میں اللہ کی رضا یا ناراضگی نہیں ہے. جو ہے اگر کوئی بیمار نہیں پڑ رہا ہے تو یہ من کو مان کرنا اللہ ہم سے راضی ہے, اسی لیے جو ہے ہمیں بیمار نہیں پڑا. ارے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال برس میں مبتلا, اللہ کے نبی وہ اللہ کے نبی جن کی زبان پہ سوائے خدا کی مشیت کے کچھ آتی ہی نہیں, وہ جن سے اللہ ہمیشہ راضی ہوتا ہے, وہ جن کو اللہ خاص چنیندہ بنا کر کے چن کر کے دنیا میں بھیجتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, ان کی کیفیت یہ ہے کہ 7 سال مرض میں مبتلا رہے. تمام کائنات کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تو کانٹے بچھائے جا رہے تھے, ان کی ارجیاں اس پہ ڈال دی جا رہی تھی. میرے آقا وسلم راستے پہ چل رہے تھے تو کتے کھول دیے جاتے تھے کہ تاکہ میرے آقا کی چاہیے اس طریقے تو کتے کھول دیتے تھے, طرح طرح کی حقیقتیں دی جاتی تھی. اے مسلمانوں, تو یہ کبھی قرآن مت کرنا مجھے تکلیف نہیں ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے. نہیں, اللہ کی رضا اس میں ہے کہ دل اللہ کے خوف سے تڑپے, دل اللہ کے خوف سے تڑپے. اور مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ دل اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے اور پھر اسے سجدہ ریزی کی توفیق مل جائے, اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دے, وہ برائیوں سے بچنا شروع کر دے, وہ شراب جرم حرام کاری بدکاری سے بچنا شروع کر دے. اے مسلمانوں, ایک شخص ہے دنیا میں جس کا نام حبیب عجمی ہے, عجم کا رہنے والا ہے, بہت بڑا سود خور ہے, سود کھاتے تھے حبیب عجمی. کون حبیب عجمی؟ وہ نقشبندیہ سلسلے میں بہت بڑے بزرگ ہیں. پہلے سود کا کاروبار تھا ان کا, سود کا مال کھاتے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا محنت کا فائدہ اٹھاؤ, محنت کا فائدہ اٹھاؤ. 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن حضرت حسن بصری سے جب حبیب عجمی ملتے تھے یہی کہتے تھے محنت کا فائدہ اٹھاؤ. مطلب یہ کہ وقت رہتے ہوئے سچی توبہ کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. ایک دن گوشت دیا اور گوشت لے کر کے گھر گئے, بندی سے کہا اسے بھگاؤ. اب جب بھگانے لگے تو پتا یہ چلا کہ جس چیز کو بیوی ہاتھ لگا رہی ہے وہی چیز خون بن جا رہا, وہی چیز خون بن جا رہا. چلا رہی تھی, اے حبیب کہاں ہو؟ کیا بات ہے؟ دیکھو تمہارے کر دو, میں منع کرتی تھی نا سود کا مال نہ کھایا کرو, دیکھو کیا ہو گیا. اللہ کا عذاب برس پڑا ہے. جس چیز پہ ہاتھ لگا رہی ہو, پانی پہ ہاتھ لگا رہی ہو خون ہے, سبزی پہ ہاتھ لگا رہی ہو خون ہے, اور کسی چیز پہ ہاتھ لگا رہی ہو خون ہے, ہر چیز خون بنتی جا رہی ہے. یہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے. تو فوراً آنکھوں سے آنسو برس پڑے حبیب عجمی کے, دوڑ پڑے عزیزان محترم. جب دوڑ پڑے کہاں گئے؟ حسن بصری کے پاس. سچے دل سے توبہ کیا. جب جا رہے تھے حضرت حسن بصری کے پاس تو چند بچے راستے میں کھیل رہے تھے. وہ بچے کہتے ہیں اے بچے تم ہٹ جاؤ, سود خور حبیب آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی منحوسیت ہم پر بھی غالب نہ جائے اور ہم بھی کہیں منحوس نہ بنا دیے جائے, اس لیے دور ہٹ جاؤ. کہنے لگے یا اللہ میں اتنا تو نصیب ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اے مسلمانوں, جب وہی حبیب عجمی توبہ کر کے نکلتے
اس اللہ پر سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی عبادت کرنا سیکھو، رسول اللہ کی بدکاری سے سچے دل سے توبہ کرے، وقت جو محنت ملی ہوئی ہے یہ دوبارہ نہیں مل سکتی، کب ملک الموت آ جائے روح نکال کر لے جائے کوئی گارنٹی نہیں، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے سوائے افسوس کرنے کے اس وقت کچھ نہیں ہوگا، پھر دنیا سے جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے، وقت رہتے کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں دعا ہے اور ہمارے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔